یہاں پہ محبان اہل بیت کی اکثریت ہے. ہمیں لوگوں کو اس دروازے پر بلانا ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ظہور کا راستہ فراہم کریں. کیسے کریں؟ جو جہالتیں موجود ہیں ان کو ختم کریں، جو تعصبات ہیں ان کو ختم کریں. ابھی غیبت کبریٰ میں تو کوئی باقاعدہ امام زمانہ کی طرف سے نومینیٹڈ نہیں ہے، نمائندگی عام ہے، عام نمائندے جو فقہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا امتحان ہے. بس توجہ رکھیے گا، یہ جو چیز ہے یہ ہمارے لیے پیغام ہے. اس دوران ہمیں اب چلنا کیسے؟ عقل کے ذریعے سے چلنا ہے. کیا کرنا ہے؟ زمانے کے امام کے ظہور کا راستہ فراہم کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ عقل کے ذریعے سے کرنا ہے، تعلیم کے ذریعے سے. کل جس چیز پر آیا تھا کہ یہاں پہ محبان اہل بیت کی اکثریت ہے. ہمیں لوگوں کو اس دروازے پر بلانا ہے. ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ دیکھو ائمہ علیہ السلام شروع سے ہی انسانوں کے امام تھے. ٹھیک ہے، ہم نے آگے بڑھ کے مانا یہ ہمارا افتخار ہے، ہمارا آنر ہے، لیکن بہرحال راستہ یہی ہے. چونکہ خدا نے امام کو انسان کے لیے بنایا ہے. خدا نے حضرت ابراہیم کو بنانے کے بعد کہا للناس سے، تیسری بار آج ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو، 3 دن سے پڑھ رہا ہوں، انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم تم قبیلے کے، قوم کے، شہر کے، گاؤں کے، محلے کے امام نہیں ہو، للناس اماما، انسانوں کے امام ہو. تو امامت پھر انسانیت کے لیے. لہذا امام مہدی نے بھی جو تشریف لانا ہے وہ فقط ایک فرقے کے لیے نہیں آنا عزیزوں، امام نے انسانوں کے لیے آنا. میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ظہور کا راستہ فراہم کریں. کیسے کریں؟ جو جہالتیں موجود ہیں ان کو ختم کریں، جو تعصبات ہیں ان کو ختم کریں، لوگوں کو بلائیں، دعوت دیں، اس چیز کی طرف لے کر آئیں. بس تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں. کم سے کم وہ کام نہ کریں جو ظہور کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہو. ایک کام میں نے کل آپ کے سامنے بیان کر دیا. وہ کیا ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں ڈالی جا رہی ہیں جس سے آپ اور میں جذبات میں آ جائیں، اور اس کے بعد ہم بھی پلٹ کر کوئی ایسی چیزیں لکھنا شروع کر دیں. اس سے کام خراب ہوگا. اس سے کام کیوں خراب ہوگا؟ شیعہ سنی اختلاف پھیلے گا.